بارش ہو رہی ہوتی ہے تو صدف عمار کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے مذاق کر رہے تھے نا تم، میرے پیروں تلے تو زمین ہی نکل گئی تھی، مجھے لگا تم سچ کہہ رہے ہو۔ عمار کہتا ہے تمہاری قسم مذاق نہیں کر رہا تھا، آئی ایم سیریس، میں پیار کرتا ہوں تم سے صدف فون بند کر دیتی ہے۔ دانیہ عمار کو کال کر کے پوچھتی ہے کہ بات ہو گئی، اس سے کیا کہا اس نے؟ عمار کہتا ہے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا، لیکن اس نے میسج کیا ہے کہ اب اپنی شکل مت دکھانا۔ دانیہ پوچھتی ہے کون ہے وہ؟ عمار کہتا ہے صدف کو بتایا ہے، پوچھ لو اس سے۔ دانیہ غصے سے فون بند کر دیتی ہے اور صدف کے گھر جاتی ہے اور صدف کی ماں سے صدف کا پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ رات سے صدف فون نہیں اٹھا رہی۔ صدف کی ماں کہتی ہے کہ رات کو زاویار کی برتھ ڈے تھی، شاید اس لیے فون نہیں اٹھایا۔ دانیہ اوپر صدف کے روم میں جاتی ہے اور صدف سے غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ صدف کہتی ہے فون پہ کہنے والی بات نہیں تھی، اب لڑکی کا نام نہ پوچھنا، کوئی فائدہ نہیں، جس سے وہ پیار کرتا ہے وہاں سے پینے کو زہر ہی ملے گا۔ دانیہ اصرار کرتی ہے کہ پلیز نام بتاؤ اس لڑکی کا۔ اسی دوران صدف کی امی چائے بھی لے آتی ہیں۔ صدف کہتی ہے تمہیں تو تمہارے ابو نے شادی کرنے کا کہا ہے، میں تو ابھی 4 سال تک شادی نہیں کروں گی اور شادی بھی اس سے کروں گی جس سے میں پیار کرتی ہوں گی۔ دانیہ کہتی ہے یہ تم کیسی باتیں لے کے بیٹھ گئی ہو، میں تم سے اس لڑکی کا نام پوچھ رہی ہوں۔ صدف کہتی ہے بتانا ضروری ہے کیا، ورنہ تم گرما گرم چائے میرے ہی منہ پر انڈیل دو گی۔ اور پھر کہتی ہے کہ وہ لڑکی میں ہوں جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ دانیہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر کر ٹوٹ جاتا ہے اور دانیہ غصے سے چلی جاتی ہے۔ صدف کی ماں آ کر پوچھتی ہے یہ دانیہ اتنے غصے سے کیوں چلی گئی؟ صدف کہتی ہے وہی عمار کی وجہ سے۔ عمار انٹرویو کے لیے بلال عبداللہ کے آفس جاتا ہے تو وہی نامدار صاحب کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ نامدار مرزا اس کو پہچان لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں انٹرویو کے لیے آئے ہو؟ عمار کہتا ہے انکل آپ یہاں؟ صدف کے والد نامدار مرزا کہتے ہیں میں یہاں کام کرتا ہوں، پہلے یہاں ڈیوٹی آفیسر تھا، اب بلال صاحب کے ساتھ ہوتا ہوں، کام ہے تو بتاؤ۔ عمار کہتا ہے نہیں انکل، سفارش پہ میں یقین نہیں کرتا، ہو جائے گا۔ صدف کے والد اس کو گڈ لک وش کرتے ہیں۔ عمار اسی وقت سی وی میں ریفرنس کے طور پر ان کا نام درج کر دیتا ہے۔ صدف کی ماں صدف سے پوچھتی ہے کہ عمار سے دانیہ کا افیئر ہے کیا؟ صدف کہتی ہے نہیں تو۔ صدف کی ماں کہتی ہے پیار کرتی ہے دانیہ اس سے، اور وہ تم سے پیار کرتا ہے نا؟ صدف کا منہ کھلا رہ جاتا ہے۔ صدف کی ماں کہتی ہے دوبارہ وہ تمہیں ڈراپ کرنے آیا تو یاد رکھنا تمہیں گاڑی سے نہیں اترنے دوں گی، اسی کے ساتھ بھیج دوں گی۔ بلال عبداللہ عمار کا انٹرویو لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ نے ہوٹل مینجمنٹ سبجیکٹ کیوں رکھے؟ عمار کہتا ہے کہ میں بلال عبداللہ بننا چاہتا ہوں۔ بلال عبداللہ پوچھتا ہے کہ آپ نے سی وی میں نامدار مرزا کا نام لکھا ہے، آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ عمار کہتا ہے ان کی بیٹی میرے ساتھ پڑھتی تھی یونیورسٹی میں، دوست ہے میری، اور میرے لیے وہ میرے باپ کی جگہ ہیں۔ بلال عبداللہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اپلائی کیوں نہیں کیا؟ دانیہ سب فرینڈس کے ساتھ بیٹھی ہوئی لوڈو کھیل رہی ہوتی ہے اور تھوڑی سی پریشان بھی ہوتی ہے اور دوستوں کو بتاتی ہے کہ میں صبح صدف کے گھر گئی تھی، وہاں جا کے پتہ چلا کہ فون نہ اٹھانے کی وجہ کیا تھی۔ ایک دوست کہتی ہے کہ اسے دیکھ کے ایسا لگتا نہیں کہ وہ عمار کے بارے میں سوچتی ہوگی۔ دانیہ کہتی ہے کہ ویسے تو انکار کر رہی تھی۔ دوسری دوست کہتی ہے ویسے عمار پر ٹیچر جیسی گاڑی لینے سے پہلے تمہارے ساتھ ہی یونیورسٹی تو جاتا تھا اور ادھار پیسے بھی تو لیتا تھا، وہ پیسے واپس کرتا تھا کیا؟ دانیہ کہتی ہے ارے میں پیسے واپس مانگتی کب تھی، لیکن مجھے کوئی کام نہیں، سوچا تھا شادی تو کرنی ہے، کیوں نہ اس سے ہی کر لوں، پیار ویار نہیں کرتی میں اس سے۔ اس دوران دانیہ کو عمار کی کال آ جاتی ہے۔ عمار دانیہ سے پوچھتا ہے کہ کال نہیں کی تم نے آج، اور کہتا ہے کہ تم بتاؤ صدف سے بات ہوئی، بتا دیا اس نے لڑکی کا نام تمہیں؟ دانیہ کہتی ہے ہاں بتا دیا۔ عمار کہتا ہے اور کچھ بھی بتایا یا نام ہی بتا کر چپ ہو گئی؟ دانیہ کہتی ہے میرے سامنے تو انکار کر رہی تھی، لیکن تم مر کیوں نہیں گئے زہر کھا کر؟ عمار کہتا ہے لیکن اس نے ابھی ٹھیک سے انکار نہیں کیا۔ اچھا وہ غصے میں تو نہیں تھی؟ دانیہ غصے سے کہتی ہے ارے بھاڑ میں گئی وہ، اور میرے 83,500 واپس کرو تو عمار کال بند کر دیتا ہے۔ بلال عبداللہ شراب پیتے ہوئے نامدار مرزا سے پوچھتا ہے کہ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کی بیٹی نے ہوٹل مینجمنٹ میں ڈگری لی ہوئی ہے؟ نامدار مرزا کہتا ہے آپ کو برا لگے گا سر، لیکن پیتے ہوئے میری بیٹی کو ڈسکس مت کیجیے۔ بلال عبداللہ سوری کرتا ہے۔ صدف کے چھوٹے بھائی کو پھر سے تیز بخار ہوتا ہے تو صدف کی ماں کہتی ہے کتنی بار تمہارے ابا کو کہا ہے کسی اچھے ڈاکٹر سے دوائی لے دیں۔ اسی دوران صدف کی کال آ رہی ہوتی ہے تو ماں پوچھتی ہے کہ صدف تمہارا فون بج رہا ہے؟ صدف کہتی ہے اسی کا ہے، میں فون نہیں اٹھاؤں گی، وہ مجھے کہے گا کہ میں زہر کھا کے مر جاؤں گا۔ تو صدف کی ماں کہتی ہے رکو میں بات کرتی ہوں، سیدھا کر دوں گی اسے۔ عمار کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ صدف کی ماں نے کال اٹھائی ہے تو حال چال پوچھنے کے بعد فون بند کر دیتا ہے۔ بلال عبداللہ گاڑی سے اترنے لگتا ہے تو نامدار مرزا سہارا دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، لیکن بلال عبداللہ منع کر دیتا ہے اور نامدار مرزا کو کہتا ہے کہ آپ جائیے پلیز، اور کہتا ہے کہ کل شراب نہیں پیوں گا، کل بابا کی قبر پہ جاؤں گا، اس لیے آپ کی بھی چھٹی ہوگی کل۔ صدف کی ماں اپنے شوہر نامدار مرزا سے کہتی ہے کہ افسوس مت کیجیے، جو بھی آپ نے اپنے باس کو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ صدف کا باپ کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے فرزانہ، لیکن میں حیران ہوں کہ بعد میں مجھے افسوس کیوں ہوا، ایسا کیوں لگا جیسے میں نے اس کا دل دکھا دیا۔
उसका सॉरी कहकर चुप हो जाना और सहारे से मना करना, इन सारी बातों से लगा उसका दिल दुख गया हो। उसके बचपन को याद करता हूँ तो उस पे तरस आता है मुझे, लेकिन करतूत देखता हूँ तो तन बदन में आग लग जाती है। इसी दौरान सदफ आकर बताती है कि जावियार स्कूल नहीं जा रहा, आज उसे फिर से बुखार है। तो आप सदफ की माँ से कहता है कि चलो नाश्ता दो मुझे, मैं ले जाता हूँ उसे डॉक्टर के पास। सदफ अपनी माँ को बताती है कि अमार का मैसेज आया है, वो कह रहा है कि बात नहीं करोगी तो घर के बाहर आकर खड़ा हो जाऊंगा। माँ कहती है आने दो उसे। सदफ फोन पर मैसेज देकर बाहर खिड़की खोल के देखती है। सदफ की माँ सदफ से कहती है तुम डर क्यों रही हो, आने दो, देखना क्या हशर करती मैं उसका। सदफ कहती है ऐसी बात नहीं है, असल में मैं समझती हूँ कि वो झूठ बोल रहा है, अगर वो सचमुच यहाँ आ गया तो मुझे उसकी हर बात का यकीन आने लगेगा। उसने मेरी कसम खाकर कहा था कि अगर इनकार किया तो जहर खाकर मर जाएगा। देखा आप भी डर गई ना। सदफ की माँ कहती है कि मैं तो तुमसे डर गई हूँ सदफ, इस तरह अगर 4 लड़के भी जहर खाकर मरने की धमकी दें और तुम्हारे दरवाजे पर आकर आ खड़े हो तो क्या सबको हाँ कह दोगी? इधर आओ, बैठो और कसम खाओ कि तुम्हें उससे प्यार नहीं है। सदफ कसम खाती है और कहती है कि मुझे उससे बिल्कुल प्यार नहीं है। सदफ की माँ कहती है अच्छा फोन करो उसे और इसी तरह कसम खाकर कहो कि तुम उससे प्यार नहीं करती, फिर वो जहर खाए या फ्लैट से कूदे तुम्हारी बला से। देखो बेटा, इस तरह के लड़के की बेहुदा धमकी किसी भी लड़की की इज्जत और आबरू से ज्यादा नहीं होती। सदफ अमार को कॉल करके साफ साफ बता देती है कि मेरी अम्मी इस वक्त मेरे सामने खड़ी हैं, मैं उनकी कसम खा के कहती हूँ कि मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। सुन लिया तुमने? अमार का दिल टूट जाता है। फोन बंद करने के बाद सदफ माँ को कहती है कि जहर खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी, वहीं खड़े खड़े मर गया होगा। ये थी सुन मेरे दिल की सेकंड एपिसोड। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।